آپ حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف فرما ہو۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے ادارے صوت القرآن کے کچھ طلباء و طالبات کا قرآن مجید کا آغاز ہوگا۔ یہ ننھے بچے بچیاں ماشاءاللہ قاعدے کی تکمیل کیے ہیں، اور اس وقت میں ناظرہ قرآن کا ان سے آغاز ہوگا۔ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب والا جاہی دامہ برکاتہم ان بچیوں کو قرآن مجید کا پہلا سبق پڑھائیں گے۔ ربی یسر رب يسر ولا تعسر ولا تعسر وتمم وتمم بالخير بالخير وبك وبك نستعين نستعين ربي رب زدني زدني علما علما يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين جزاکم اللہ خیرا فاحسن الجزاء۔ آئے ہیں، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامہ برکاتہم کا استقبال بھی کرتا ہوں، اور آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اپنی خطاب عالیہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وقال عز وجل إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أخطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کا جب بیان چل رہا تھا، بہت غور سے میں سن رہا تھا۔ غور سے سننے کی وجہ سے حضرت کا خطاب سمجھ میں مجھے آ رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت کے سمجھانے میں نعوذ باللہ کچھ کمی، لیکن میں کتنا آہستہ تھا پتہ نہیں کہ آپ تک آواز کیسے پہنچی۔ پورا جلسہ بہت اچھا رکھتے ہیں اور کرتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے، جلسے میں فکر بھی ہوتی ہے، اور ضرورت کے تحت منعقد بھی کرتے ہیں، اور تمام تر انتظامات اتنے اچھے ہوتے ہیں جس کو بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مرض آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ منتظمین کی توجہ مئی پر کیوں نہیں ہوتی۔ دو ہی چیزیں، یا تو میں رکھنا نہیں، یا نہیں تو رکھے تو اچھا رکھنا، تب جا کر کہنے والے کو دونوں صورتوں میں بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں رہے اور صحیح نہ رہے تو علماء بیٹھے ہیں، کہنے والے کو اور اس کے ذہن پر بڑا اثر پڑتا ہے، اور میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بولتا ہوں، اور میری بات کو تو آپ لوگ ماننا ہی ہے، اس لیے کہ میرا جتنا وقت مائک کے سامنے گزریا اتنا تو میری بیوی کے سامنے بھی نہیں گزریا۔ میرے حال مجھے امید ہے کہ اس کے بعد جب بھی جلسہ ہوگا بہت اچھا انتظام کریں گے۔ ختم نبوت کا جلسہ ہے، کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ جب تک جسم میں جان رہے
یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد۔ جب ختم نبوت بولوں گا تمہیں بھی میرے ساتھ پڑھو، اچھا؟ جسم میں جب تک جان رہے یہ تیرا ایمان رہے، سدا رہے یہ تجھ کو یاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آخری شعر ہے، اس سے کرے گا جو انکار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار، وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہو اس کا برباد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تقریباً تمام باتیں حضرت قبلہ دامت برکاتہم بیان فرما دی۔ بچے ذرا خاموش ہو بیٹے، سب منجے دیکھو۔ اچھا یہ فیان آف کرو بولیا۔ دو چار باتیں ضروری سن لیں پوری توجہ کے ساتھ۔ نہیں مولی صاحب اتنا سامنے نہیں اتنا چھوٹا سو، آپ کا مئی خراب ہے، میرا کا بھی قصور نہیں ہے۔ جتنی آواز آتی ہے، ابھی جوانی چھوں میں بغیر مائک کے بھی آواز پہنچا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا بہت ہی اہم عنوان ہے اور بہت ہی اہم بات ہے، بچے سنیں کہ نہ سنیں لیکن بڑے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت کے بیان کا دامن تھام کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے زمانہ قیامت کے قریب کا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈیا تو بھی ہلاو رے بابا، آ رہی ہے؟
دنیا کی عمر تقریباً ختم ہو چکی ہے. اور قیامت پر ایمان الحمدللہ ہمارا ہی ہے نہیں ہے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں مکتب کے یا مدرسے کے، اس عمر میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اسی عمر سے ان کو قیامت کا سبق پڑھاتے ہیں. پڑھاتے نہیں پڑھاتے؟ کہاں پڑھاتے؟ مدرسے میں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت، یہ قیامت کا سبق ہے. زندگی کے بعد موت، موت کا سبق ہے. موت کے بعد زندگی، قیامت کا سبق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کسے کسے آئی ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ پورے کانگریسی. بہت اہم باتیں، میری نہیں، اس اسٹیج کی، آج کے درد کی، فکر کی. اور قیامت کا 100% سبق ہے وہ اسلام کے پاس. سائنس معلوم؟ سائنس معلوم؟ سائنس دان، یہ سنسر کر دو جملہ ورنہ میرے اوپر کیسا پڑ جائیں گے. سب سے زیادہ بے وقوفوں کی جماعت کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں جھوٹوں کی جماعت کو سائنٹسٹ کہتے ہیں. ابھی چند دن پہلے، ایک مہینہ پہلے، ایک جانور کی شکل آئی اخبار میں. عجیب و غریب جانور تھا. آنکھیں تھی، ناک تھے، منہ تھے، دانت تھے، جسم تھا، دم تھا، سب کچھ تھا، ڈھانچہ تھا، اسکیچ. نیچے لکھا ہوا ہے آج سے تقریباً 5 لاکھ سال پہلے زمین میں رہنے والا جانور. ان کا باوا تھا. اور ہمیں بھی مان لیتے. غیر مسلم جلے کو رہتا، زور سے پیشاب آتا، جہاں آتا وہاں کرتا، بیٹھ کو بھی کرتا نہیں، کھڑ کو کرتا. اب کھڑ کو کرے تو دھار میں تیزی آتی، ہلکا سا سوراخ پڑتا، کوئی سی بھی چیز نظر آتی، اس کے پیشاب میں انہوں ہاتھ ڈال کر اٹھاتا، اس پر ریسرچ کرتا، ایک بڑا جھوٹ بنا کر نتیجہ پیش کر ڈالتا. یہ اس زمانے کے جانور کی ہڈی ہے جو 5 لاکھ سال پہلے تھی بول کر، اور ہمیں بھی قبول کر لیتے. جو سائنس قیامت کو نہیں مانتی تھی، پوائنٹ سنو، جو سائنس قیامت کو نہیں مانتی تھی، آج وہ سائنس بھی مان چکی ہے.
کبھی نہ کبھی آسمان و زمین کے بیچ میں دوڑنے اور پھرنے والے ستاروں اور سیاروں کے درمیان میں ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اور جسے سائنس اپنی زبان میں ایکسیڈنٹ کہتی ہے اسی کو قرآن اور حدیث قیامت کہتی ہے. گھسیا؟ آپ اخبار پڑھتے نہیں پڑھتے مجھے نہیں معلوم. میں تو الحمدللہ قرآن بھی پڑھتا ہوں, حدیث بھی پڑھتا ہوں, میری اپنی ضرورت کا مطالعہ بھی ضرور کرتا ہوں. ایک دو تین اخبار تو 15 20 بیٹھ جا بیٹے, ذرا بٹھاؤ بچے کو, خاموش بٹھاؤ نہیں تو بھیج ڈالو. بہت اہم باتیں ہیں. کوئی بچہ اگر کچھ شرارت کرتا ہے تو اسے اٹھا کر بھیج دو. ختم نبوت بتانا ہے آپ کو میں. اور یہ تقریر نہیں, ہمارے بزرگوں کی امانت ہے, حضور کی محبت ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. یہ ایمان ہے, یہ اسلام ہے, یہ سبق ہے, یہ درس ہے. اس میں ذرا بھی غفلت نہ اللہ برداشت کریں گے نہ نبی برداشت کریں گے. دو تین اخبار ضروری کہ میں پڑھ لیتا ہوں. 8-10 دن پہلے ضروری باتیں میں نوٹ کر کے رکھ لیتا ہوں. 8-10 دن پہلے ایک آیا تھا کہ ایک ستارہ اتنی تیزی سے زمین کے قریب سے گزرنے والا ہے, ایک رتی ذرہ برابر زمین سے ٹچ کر لے تو 1/4 زمین ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ بچا دیا. اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ بچا دیا. اب سائنس بھی قیامت کو مان چکی ہے, اور سائنس قیامت کو مان رہی ہے. چاند پر ریسرچ کر کے, سورج پر ریسرچ کر کے, ستاروں پر ریسرچ کر کے, موسموں پر ریسرچ کر کے سائنس قیامت کو مان چکی ہے. اور الحمدللہ قیامت پر ہمارا ایمان تو ہے اور یقین بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یقین مضبوط کب ہوا؟ ہمارے نبی کے فرامین کو جب ہم پڑھے, قریب قیامت, قرب قیامت, دنیا میں یہ سب ہوگا, تو وہ تمام حالات ہمارے سامنے آ گئے. تو حالات کو دیکھ کر ہمارا یقین اور مضبوط ہو گیا. اب تو قیامت آنا پکا ہے. آقا نے قیامت کے قریب کے جتنی علامتیں بتائی ہیں وہ تمام تقریباً آ چکی ہیں. کچھ علامتیں باقی ہیں. وہ آ گئے تو دنیا نظام ختم. میں یہ بات کیوں بولا؟ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے دشمنوں کی دشمنی تیز ہوتی جا رہی ہے. میں مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں, کسی بھی مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں, میں جملہ کہہ رہا ہوں دشمن. اور ساری دنیا میں دشمن پھیل چکے ہیں. اور وہ دشمن کس کے؟ اللہ کے. وہ دشمن کس کے؟ نبی کے. وہ دشمن کس کے؟ قرآن کے. وہ دشمن کس کے؟ شریعت کے. اور یہ جملہ بھی یاد رکھو نوجوانوں, ہر مذہب کے اندر رہنے والے دشمن اس وقت متفق بھی ہو چکے ہیں اسلام کے خلاف. آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی مذہب میں نہیں ہے دشمن, ہر مذہب میں ہے دشمن اسلام کے. اللہ کے نبی آپس میں مختلف, بات اسلام کی آ گئی تو متفق, آپس میں مختلف, بات قرآن کی آ گئی تو متفق, بات آپس میں مختلف, بات اسلام کی آ گئی تو متفق, خدا کے آ گئے تو متفق. کیسا سمجھاتا ہوں سمجھو, انشاءاللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ جائے گی. جوائنٹ فیملیاں ہی حیدرآباد میں نہیں, شادی ہوتے ہی الگ ہو جاتی ہیں کیا؟
اگر الگ ہو جاتے ہیں تو بولو بنگلور کے پورے رشتے ہی ہاتھ لگا دوں. جوائنٹ فیملی ہے نہیں ہے؟ الحمدللہ ہے. رہنا جوائنٹ فیملی میں ذرا مزہ بھی ہے, گھر آباد رہتا ہے, بڑوں کی سرپرستی رہتی ہے, ماں کا سایہ رہتا ہے, باپ کا سایہ رہتا ہے. لیکن آج جوائنٹ فیملی میں جتنا اختلاف ہے اتنا اختلاف تو کہیں اور بھی نہیں ہے. اور ہمارے ماحول کی بچیاں تو شادی کرنے سے پہلے ارادہ کر لیتی 1 مہینہ رہنا نہیں تو 1 سال رہنا, اس کے بعد 900 لڑائی پیدا کر کو الگ ہو جاتے. میرے پاس ایک کیس آیا, شریف صاحب توجہ چاہتا ہوں. بنگلور میں فیصلے بھی ہوتے نا میرے پاس تھوڑے بہت, اب تو چھوڑی ڈالیا فیصلے کرنا بھی. ٹھیک ہے, تو آئے تو خالی میاں بیوی کے چاری پھر آپ پٹے آئیں گے تو بھی آئے تو ذرا فائدہ ہوتا. کیا بولا نا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے پیسوں کی ضرورت کیوں جو شریعت کی نگاہ میں حرام ہو؟ حلال کی دال کھاؤ, حرام کی بریانی نہ کھاؤ. حلال کے جھوپڑے میں رہو, حرام کے محل میں نہ رہو. حلال کا کاٹن پہنو, حرام کا ریشم نہ پہنو. زندگی تو سب کی گزرنا ہے نا. کتنا کھاتے بھی مزہ کہاں تک؟ ارے اشارہ تو بھی کرو رے بابا, یہاں تک اتت یہاں سے اترتے ہی سب ختم, مزہ بھی ختم, حقیقت بھی ختم. مرغی کھائے تو پیٹ میں مرغی رہتی کیا, بکرا کھائے تو پیٹ میں بکرا رہتا کیا, مچھلی کھائے تو پیٹ میں مچھلی رہتی کیا. یہاں سے پار ہو گئے تو سب برابر ہو گئے. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ مرغی نہیں نہ بکرا رہا نہ مچھلی رہی, اتر گئے تو سب کیا ہوتا وہ بولتا نہیں. جتنا ہوتا اتنا خراب ہوتا. وہی سے پیسہ کی ضرورت کیا, فیصلہ کر کو پیسے لینا, پراپرٹیاں ہڑپ کرنا. قریب میں پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مولانا, سمجھ جائیں گے آپ لوگ, علماء سمجھ جائیں گے, بہت بڑے مفتی اعظم نے خطاب میں فرمایا اس وقت امت عبادت میں کمزور نہیں معاملات میں کمزور ہے. مولانا توجہ چاہتا ہوں, امت کا لقمہ اگر حلال کا ہوتا دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں. ہاتھ اٹھا لیے تو دشمن برباد. امت کا لقمہ اگر حلال کا ہوتا تو دشمنوں کے مقابلے کے لیے غلامان محمد اور مظلوم امت کو میدان میں اترنے کی ضرورت نہیں. اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا لیتے, میدان ہمارا ہو جاتا. آج ہمارے دعاؤں میں اثر کیوں نہیں, آج ہماری بددعا میں اثر کیوں نہیں, آج ہمارے رونے میں اثر کیوں نہیں, آج ہمارے تڑپنے میں اثر کیوں نہیں, آج ہمارے آنسوؤں میں کیوں اثر نہیں, آج ہماری مظلومیت میں کیوں اثر نہیں؟ مجھے معاف فرما دے میرے پیاروں, اپنی جگہ پر رہ کر دعا کرتے ہیں تو کیا قبول ہونا. آج ہماری حالت یہ ہے, حرم پاک میں جا کر دعا کرے تو بھی قبول نہیں ہو رہی ہے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا, نبی نے یہ نہیں کہا یہاں آ کر دعا کرو گے تو ہم دعا قبول کر لیں گے, بلکہ تمہارا لقمہ اگر حلال کا ہو, مکے مدینے میں ہی نہیں حیدرآباد میں بھی اگر تم دعا کرو گے تو وہاں بھی ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے. دعا کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط, بات کی شرط ہے مکہ, پہلی شرط ہے حلال لقمہ. درس کبھی یہ حضرات علماء آپ کے سامنے اس عنوان پر تفصیل سے بات کریں گے. میں ذرا ترتیب سے جاؤں. میرے پاس ایک فیصلہ آیا,
میاں بیوی کا، ماں باپ کو ایک ہی چیک بیٹا انہیں، کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا پر، بولو آمین، کروڑوں سلام نازل ہو میرے آقا پر، اسے بولے سو آقا 15 20 جنوں بول کر، ایک ہی چیک بیٹا، کروڑوں کی دولت، شاندار شادی، لاکھوں روپے خرچ، 1 سال نہیں گزرا بیوی شرارت میں آ گئی، دلہن فیصلہ کر بیٹھی، الگ رکھے تو رہتوں نہیں تو نہیں۔ لڑکے کے باپ میرے پاس آئے، مولانا ہے سو ایک ہی چیک کنکر، ہے سو ایک ہی چیک سہارا، شان سے شادی کریا، خرچہ لڑکی والوں سے بھی زیادہ کریا، اب وہی لڑکی الگ جانے کا فیصلہ، ذرا بلا کر سمجھاؤ مولانا۔ جب میں بلایا، دونوں کو بٹھایا، 2 گھر والوں کو بھی بٹھایا، بچی کو پوچھا 4-5 سوالات، اور جواب جب دے رہی تھی بچی تو اتنا بھولا انداز تھا تو مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا پلان اس کا نہیں کسی اور کا ہے۔ مولوی صاحب تو بہت ہوشیار نا، ہوشیار نہیں مولوی صاحب؟ الحمدللہ بہت ہوشیار، دیوانے سمجھتے ہیں آپ لوگ مولوی صاحبوں کو۔ ہم نہ ڈر کیا معلوم، ہمیں ہٹے تو ہماری جگہ امامت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اس لیے ہم صبر کر کے امامت کا دامن تھام کر رکھے ہیں۔ ہمیں ہٹے تو خطابت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، صبر کر کے خطابت کا دامن تھام رکھے ہیں۔ ہمیں ہٹے تو جنازے پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، صبر کر کے دامن پکڑ کر رکھے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عام بندوں کو ذہن عطا فرمایا ہے، خاص بندوں کو عقل عطا فرمایا ہے۔ اپنے عام بندوں کو ذہن عطا کیا ہے اور خاص بندوں کو عقل عطا فرمایا ہے۔ کبھی پوچھ لینا کہ ذہن کیا ہے، عقل کیا ہے؟ ذہن ٹھوکر کھاتی ہے، عقل ٹھوکر نہیں کھاتی۔ مولوی صاحب بہت ہوشیار، میں سمجھ گیا یہ بچی کا پلان نہیں کسی اور کا پلان ہے۔ میں بولا الگ الگ بات کرنا، میرے ایک دوست کو بٹھا لے کو، بچی کو بٹھا لے کو، سب کو اٹھا دل کو، صحیح بول بیٹے، تمہارے 900 پورا بول ڈالے، تو بول یہ کس کا پلان؟ ایک تیر ماریا، تمہارے 900 پورا بول ڈالے، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، تو بول یہ کس کا پلان؟ تو بچی بولی انو بول ڈالے کیا حضرت؟ ہمارے بنگلور میں شوہر کو انو بولتے، حیدرآباد میں کیا بولتے ہیں؟ انو۔ وہ پیش کئی کو زیر ہوا، انو بھی بولتے بنگلور میں، انو بھی بولتے، میرے حال اشارے سے نہ بولتے، نام لیتے نہیں نا۔ آج کل زمانہ بدل گیا، نامہ بھی لے رہی، کیا اسماعیل؟ ارے اب نامہ بھی نہیں۔ مجھے گھگو فون کریا، حضرت بیوی کو بیبی پکار سکتے کیا؟ میں بولا ضرور پکار سکتے، لیکن پکارنے کے بعد منہ میں نپل بھی دینا۔ ارے بیبی کسے پکارتے؟ بچوں کو پکارتے، بیوی بیبی۔ حضرت نے بہت اچھا کہا ہے، فرمایا ہے یہ بگاڑ جو ہو رہا ہے نا، اسی موبائل کے چھوٹے کلپوں سے جو نقصان ہوا، آج سے 50 سال پہلے بڑے فلموں سے وہ نقصان نہیں ہوا۔ میں ابھی مقصد کی طرف آیا نہیں، جوائنٹ فیملی پر بات کرتے ہوئے مثال سمجھاتے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ 2 عنوان ہیں، تحفظ ختم نبوت
و اصلاح معاشرہ، حضرت بھی دونوں کو جمع کر کے بیان کیے ہیں، میں بھی ذرا دونوں کو جمع کرتے بیان کروں۔ آج کل ایک ایک منٹ، ڈیڑھ منٹ کے جو شارٹ کلپ آ رہے ہیں ہادی صاحب، ان شارٹ کلپوں سے انسانیت جتنی برباد ہوئی، پہلے 25-30 سال یا 50 سال پہلے کے گھنٹوں کے فلموں سے انسانیت کو وہ نقصان نہیں پہنچا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توبہ کرو واٹس ایپ سے، بولو انشاءاللہ، بولو با۔ فیس بک سے توبہ کرو، بچے بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں کہ یہ تو استعمال کر رہی نا انہوں۔ انسٹاگرام سے توبہ کرو، اور مجھے معاف فرمائے میرے پیارو، سب کو میں اپنا سمجھتا ہوں، میری بھی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اللہ ہم تمام کی اصلاح فرمائے۔ مجھے معاف فرما دے ان جملوں کو۔ پوری رات نماز پڑھنے والے آدمی کے تقوی کا اتنا اعتبار نہیں جتنا اس دور میں صرف فجر پڑھے، عشاء پڑھے، ظہر پڑھے، عصر مغرب پڑھے۔ موبائل سے اس دور میں بچنے والا یقیناً اللہ کا ولی ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں پی ایم بنتے ہی، بننے کی ضرورت نہیں، بن چکا ہوں، ذرہ پاور آنا ہوتا ہے۔ ویسے تو ہوں پی ایم، ذرہ پاور آنا، سمجھ میں آئی بات ہے؟ بن کو بیٹھتے ہی پورے ملک سے انٹرنیٹ بند کر دیتا ہوں۔ یہ کاما کرو رے گھگواں بولے تو دوسرے کاما کر لے کر ہی۔ میں سمجھتا ہوں ملک میں انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے، واٹس ایپ بند ہو جائے، انسٹاگرام بند ہو جائے، فیس بک بند ہو جائے، گزری ہوئی محبتیں واپس آ جائیں گی، ملک کے حالات بدل جائیں گے، مسجد اور مندر کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بکری اور گائے کا فساد ختم ہو جائے گا، ہندو مسلمان جیسے بھائی بھائی کی طرح تھے ویسے بن جائیں گے۔ اور آپ کیا بنیں گے؟ انٹرنیٹ بند ہوتے ہی 70-80% انشاءاللہ تعالی اللہ کے ولی بن جائیں گے، تقویٰ آ جائے گا، طہارتیں آ جائیں گی، دل صاف ہو جائیں گے۔ گزرے ہوئے ہمارے بزرگوں کی عام زندگیوں میں جو اعمال تھے وہ اعمال پلٹ کر واپس آ جائیں گے۔ میں گواہ بھی بتا سکتا ہوں، یہاں آئے ہوئے ہیں، میں نے واٹس ایپ کو اپنے اوپر یہی قانون لگایا ہے۔ میرے پاس بھی ہے موبائل، مجھے بھی ضرورت ہے واٹس ایپ کی، لیکن میں 1-2 گروپ جو علماء کی ہے بس اتنا، اس کے علاوہ نہیں۔ اس سے کافی وقت میں بچت ہوتا ہے۔ غرض عرض کر رہا تھا، میں نے بچی سے کہا، دیکھ ماں، تمہارے شوہر سب بول ڈالے، یہ کس کا پلان ہے بول کر، میں تیرے بھی منہ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ تو فوراً وہ بچی بولی، حضرت انہوں بول ڈالے؟ ہاؤ ماں بول ڈالے۔ ہاؤ حضرت، انہوں جو بولے سو تو لڑ رہے، ہمارے اماں بابا الگ کر دیتے۔
آج کیا ایک صاحب بولنے لگے مجھے مولانا آج کل کے دوستوں پر بھروسہ تو نہیں. میں نے کہا کہ اولاد پر بھروسہ نہیں, اس زمانے میں تو دوستوں کے بھروسے کو تلاش کر رہا ہے بے وقوف. اولاد پر بھروسہ نہیں, جس کو خون سے پیدا کیا اس پر بھروسہ نہیں, جس کو پیٹ پر رکھا اس پر بھروسہ نہیں, جسے دودھ پلایا اس پر بھروسہ نہیں ہے, جسے پاک و صاف کیا اس پر بھروسہ نہیں ہے, جس پر محبت نچھاور کی اس پر بھروسہ نہیں ہے, دن کا سکون جس پر قربان کیا, رات کی نیند جس پر قربان کیے اس پر بھروسہ نہیں, اور تو دوستوں پر بھروسے کی بات کر رہا ہے. یہ بات آئی کہاں سے؟ دشمنوں کے اختلاف و اتفاق سے. سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, تمام دنیا کے ہر مذہب کے اندر رہنے والے اسلام کے دشمن آپس میں مختلف ہیں, جب بات اسلام کی آ جاتی ہے تو کیا ہوتے ہیں؟ متفق ہو جاتے ہیں. مثال دینے کے لیے میں یہاں تک آیا, جوائنٹ فیملی معلوم؟ ارے معلوم, پھر تمہیں معلوم نہیں بولا تو پھر ایک آدھا گھنٹہ جانا. معلوم؟ معلوم, جلدی بول رہی معلوم کی کہ تو حضرت جانا نہیں. جوائنٹ فیملی میں کون کون رہتے ہیں؟ ساس سسرے, بہو کی طرف سے بولتا ہوں, ساس سسرے جیٹ, شاباش بولو رے بابا, دیور, جیٹ بول ڈالے, نانن, دیورانی, برابر بول رہا ہوں, رشتے میں غلطی ہو گئی تو معاف کر لیو, جٹانی, یہ سب بہو کے گھر میں رہنے والے تمام افراد, انہوں آپس میں لڑتے. ساس سسرے سے لڑتی, سسرا ساس سے لڑتا, دیور جیٹ سے لڑتا, جیٹ دیور سے لڑتا, نڑن بھاوس سے لڑتی, بھاوس نڑن سے لڑتی. جب سوال یا موضوع بہو کا آتا نہیں, سب متفق ہو جاتے ہیں. برابر بول رہا ہوں؟ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ اور ایک مثال دیتا ہوں, سمجھو. مسجدہ میں کمیٹیاں ہی حیدرآباد میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھا اللہ اچھا رکھے. میں گئے کے بعد میں جانے سے پہلے منجے پکڑو نکو, میں گئے کے بعد یہ مولوی صاحب کو پکڑ لیو, اتنے بڑے ہندوستان میں بنگلور کا یہ مولویت ملیا کیا, دوسرا ملیا نہیں کیا بول کر, کی کہتا ہوں میرے بھی منہ کو بریک نہیں ہے. سمجھے؟ مسجد اکثر نہیں, کچھ مسجدوں میں ذمہ دار رہتے, صدر رہتے, سیکریٹری رہتے, جوائنٹ صدر رہتے, جوائنٹ سیکریٹری رہتے, قاضین رہتے, ممبر رہتے, ٹریزرر رہتے. ماشاء اللہ, خالی اتنے لوگ آگے تو مسجد فل ہو جاتی. آپس میں لڑتے, صدر سیکریٹری سے لڑتا, سیکریٹری صدر سے لڑتا, خازن ممبر سے لڑتا, ممبر خازن سے لڑتا, آپس میں لڑتے. جب موضوع امام بن جاتا نہیں, سب متفق ہو جاتے. اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات. بالکل اسی طریقے سے یہود نصارہ سے لڑتے, نصارہ یہود سے لڑتے, دونوں مل کر ہنود سے لڑتے, ہنود یہود و نصارہ سے لڑتے. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء, وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب. نصارہ کہتے ہیں یہود حق پر نہیں, یہود کہتے ہیں نصارہ حق پر نہیں, آپس میں لڑتے ہیں. جب موضوع اسلام بن جاتا ہے, موضوع قرآن بن جاتا ہے, موضوع ختم نبوت بن جاتا ہے, رب کعبہ کی قسم سب متفق ہو جاتے ہیں, سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں, شریعت کے ساتھ سب مل کر مقابلہ کرتے ہیں, ختم نبوت کے ساتھ. اس وقت میرے پیاروں, اس وقت میرے پیاروں, ساری دنیا میں اسلام کے دشمن, شریعت کے دشمن, ختم نبوت کے دشمن سب متفق ہو چکے ہیں. پہلے بھی متفق تھے تھوڑا بہت, اب بھی متفق ہیں. اور ان لوگوں کی سوچ کیا, ان کا مشن کیا, ان کی محنت کیا, ان کا طریقہ کار کیا, ان کا لاہی عمل کیا, ان کا منصوبہ کیا, ان کا پلان کیا, یہی سمجھنے کی بات ہے میرے پیاروں. ان تمام کا پلان کیا تھا, کیا ہے, یہ دو چیزیں سمجھا دوں. آج کا جلسہ الحمدللہ
کامیاب ہو گیا. ان کا پلان کیا, ان کا مشن کیا تھا, ان کا منصوبہ کیا تھا, ان کا لاہی عمل کیا تھا, ان کی سازشیں کیا تھی, وہ تمام دشمن مل کر ایک کوشش میں لگے تھے کیا, کہ تمام مسلمان اسلام چھوڑ کر صاف صاف ہماری طرف آ جائے. پلان سمجھ میں آیا؟ ارے آیا نہیں آیا؟ آیا. دشمن کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ نہیں چاہتے تھے مسلمان اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جائے, مسلمان نصارہ بن جائے, مسلمان ہنود بن جائے. اب سب مل کر کیا بول رہے تھے, مسلمان اسلام چھوڑ دے, ایمان چھوڑ دے, اللہ کو چھوڑ دے, نبی کو چھوڑ دے, قرآن کو چھوڑ دے, شریعت کو چھوڑ دے. میرے پاس دلیل موجود ہے, علماء پوچھے تو بتا دوں, وہ کتاب پیش کر دوں. آج سے تقریباً 150 سال تک دشمنوں کا یہی منصوبہ رہا کہ مسلمان صاف صاف صورت سے, ظاہر سے, باطن سے صاف انکار اسلام کا کر کے کیا ہو جائے, ادھر آ جائے. اس پر انہوں نے کافی پیسہ خرچ کیا, اتنا پیسہ خرچ کیا. اگر وہ پیسوں کی حفاظت کر کے انسانیت کی خدمت میں لگاتے, توجہ چاہتا ہوں, آپ میرے بڑے ہیں, مطالعہ آپ کا گہرا ہے, لیکن یہ بات سنیں, دشمنوں نے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کیا, ڈالرز خرچ کیا, سونا خرچ کیا, چاندی خرچ کیا. اگر وہ خرچ کو سیو کر کے انسانیت کی خدمت میں لگا دیتے, شاید دنیا میں ایک انسان بھی غریب نہ ہوتا. لیکن اللہ کا کرم, اللہ کا احسان, اللہ کا فضل, نبی کی نسبت, نبی کی نظر, مسلمان آج سے 150 سال پہلے سب کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. سب کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہار گئے وہ لوگ. کون؟ بولو. دشمن ہار گئے, مان لیے ہار. یہ جملہ کہوں میں آپ کے سامنے, جو دشمنوں نے کہا کہ ان کے جسموں سے جان تو نکال سکتے ہیں, لیکن ان کے اندر سے ایمان نہیں نکال سکتے. غور سے سنو نوجوانوں, ان کے اندر سے جان نکال سکتے ہیں, ان کے اندر سے ایمان نہیں نکال سکتے. صدیوں کی محنت ہماری غارت ہو گئی, ہم ہار گئے. پتہ نہیں کہ یہ قوم نماز پڑھ, پوری توجہ کے ساتھ سنیں, ہاتھ جوڑتا ہوں میں آپ کے سامنے. ختم نبوت کا اگر موضوع ہو, ایک آدمی بھی اگر سامنے بیٹھا ہو, ایک بچہ سامنے بیٹھا ہو, ایک جوان سامنے بیٹھا ہو, میں اس کے سامنے اتنی ہی تقریر کروں گا جتنا ایک بڑے مجمع میں مجھے کرنا ہے. کیونکہ مجھے ختم نبوت پر بات کر کے آپ کو خوش کرنا نہیں, منتظمین کو خوش کرنا نہیں. جو ختم نبوت پر بات کرتا ہے یا کام کرتا ہے, اس سے خود آقا خوش ہو جاتے ہیں. ختم نبوت پر جو کام کرتا ہے, ختم نبوت پر جو بات کرتا ہے,
اس سے خود آقا خوش ہو جاتے ہیں. میں مولانا سے جو میرے بالکل خاص دوست ہیں، میں مسلسل تحفظ ختم نبوت کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہوں. اب بھی میں نے ایک حاجی صاحب جو ابھی قریب میں عمرے کو جانے والے ہیں، میں نے ان کو کوئی بڑی دعا کی درخواست نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ آقا کے روضے پر کھڑنے کا جب موقع مل جائے یہ پیغام سنا دینا کہ آقا مجھ سے ختم نبوت کا کام لے لے. جانتے ہو ختم نبوت پر کام کرنے والا ہو یا ختم نبوت پر بات کرنے والا ہو وہ کون ہے معلوم؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت پر کام کرنے والا آقا کا باڈی گارڈ ہوتا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. آقا کا کیا ہوتا ہے؟ باڈی گارڈ ہوتا ہے. اور سنو میرے پیاروں، اور سنو، ایک بڑا حاکم، امیر، خلیفہ، بادشاہ، شہنشاہ، سی ایم کے پی ایم، اس کا جو باڈی گارڈ ہوتا ہے نہیں، ذرا غور کرو، اس کے دوست اس کے ساتھ وہاں نہیں جاتے جتنا کہ اس کے ساتھ اس کا باڈی گارڈ جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بادشاہ جہاں چاہے وہاں باڈی گارڈ جاتا ہے، خلیفہ جہاں جائے وہاں باڈی گارڈ جاتا ہے. ختم نبوت کا خادم جب باڈی گارڈ ہے تو میرے نبی جہاں جائیں گے باڈی گارڈ وہاں جائے گا. میرا نبی جہاں جائے باڈی گارڈ وہاں جائے گا. اور ایک بات بھی آ رہی ہے ذہن میں، سنو میرے پیارو، آج سے سب ختم نبوت کے خادم بن جانا. میں لوں گا وعدہ آپ سے، میں لوں گا آپ سے وعدہ، لیکن پہلے فضیلت تو سنو، پہلے فضیلت تو سنو. اور مجھے صاف کہنے دو، اختیار ہے آپ کو جمعیت کا ممبر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. اختیار ہے آپ کو مسلم پرسنل لا بورڈ کا ممبر بننا ہے کہ نہیں بننا ہے. اختیار ہے آپ کو ملی کونسل کا ممبر بننا ہے کہ نہیں ہے. اختیار ہے آپ کو دوسری تنظیمیں اور تحریکوں کے ممبر بننا ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس موضوع پر آپ کو اختیار نہیں ہے. ارادتاً صحیح اپنے آپ کو سمجھ لو، آج سے میں ختم نبوت کا خادم ہوں. خدا کی قسم تمہارا نام نبی کی خادموں کے فہرست میں آ جائے گا. سنو، دو باتیں بتایا نہیں. ختم نبوت کا خادم کیا ہوتا ہے؟ ختم نبوت کا خادم کہاں جاتا ہے؟ جنت. کس کے ساتھ جاتا ہے؟ آقا کے ساتھ جاتا ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں. اور سنو، ایک حاکم ہو، ایک بادشاہ ہو، ایک خلیفہ ہو، ایک امیر ہو، اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز جو ہوتے ہیں، باڈی گارڈز کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ ذرا جواب دو مجھے نوجوانوں. میں نے بہری شہرت سنی ہے حیدرآباد کے نوجوانوں کی عقل کی. اب مجھے جواب دو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، امیر ہو، اس کی حفاظت کے لیے باڈی گارڈز کا انتخاب کون کرتے ہیں؟ نہیں معلوم؟ صحیح کی غلط کی بولو. حاکم نہیں، حکومت کرتی ہے، حاکم نہیں کرتا. باڈی گارڈ کا انتخاب، بہت بڑی پوائنٹ بتا رہا ہوں، باڈی گارڈ کا انتخاب حکومت کرتی ہے، حاکم نہیں کرتا. دنیا کے بادشاہوں کا، حاکموں کا، خلفاء کا،
उमरा का, बड़े लोगों का, बॉडीगार्ड का इंतखाब दुनिया में हुकूमत करती है, मेरे नबी के खत्म नबूवत के बॉडीगार्ड का इंतखाब हुकूमत नहीं कुदरत करती है, अल्लाह करते हैं। मामूली काम नहीं मेरे प्यारों, मामूली मौजू नहीं, मामूली मसला नहीं। और ये उन्वान भी मामूली नहीं। क्या कहूं, मुझे आगे सफर भी है, मसला भी सामने है। कोई जुमला मेरी तकरीर का अंदाज नहीं, हकीकत है, यकीन करो, वरना हिसाब हशर के मैदान में होगा। खत्म नबूवत की फिक्र में एक लम्हा भी अगर किसी का गुजर जाता है, उसकी सिफारिश नबी पर वाजिब हो जाती है। मामूली बात नहीं है। और सुनोगे, बाप खत्म नबूवत पर काम करता है, इंशाअल्लाह ताला बेटे की मगफिरत का जरिया बन जाता है। बेटा खत्म नबूवत पर काम करता है, इंशाअल्लाह ताला बाप की मगफिरत का जरिया बन जाता है। इस पर तो मेरे पास, इन उलमा के पास वाक़ियात भी हैं, वाक़ियात। आज इस अहम मसले को हमने बहुत ठंडा कर रखा है। क्या मौलाना, इस अहम मसले को हमने मामूली समझ रखा है। इस अहम मसले पर हमारी उतनी मेहनतें नहीं हो रही है जितनी मेहनतें होना है। इस अहम मसले पर हमारा काम नहीं हो रहा है। सहाबा तो जाने कुर्बान कर दी है। मामूली ना समझो इस अहम मसले को, बहुत ही अहम मसला है। मैं कहा ना कि अगर बाप काम करता है, बेटे की मगफिरत का फैसला हो जाता है। एक वाकया सुनेंगे, जल्दी जल्दी सुनो वाकया। हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी, नाम याद रखो, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी। यूपी में एक गांव का नाम है हजारा। यूपी में एक गांव का नाम है हजारा, और वो यूपी कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? इंडिया में है। और प्यारो, इस वक्त खत्म नबूवत का मसला बहुत अहम हमारे मुल्क और पड़ोसी मुल्क ही में है। ये उनका एक बेटा था जवान, हजरत मौलाना गुलाम गौस हजारवी का एक जवान बेटा था। इत्तेफाक से ऐसा बीमार पड़ा, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। डॉक्टर बोले तो तुम ना समझाने बोल रहा हूं, उस जमाने में डॉक्टर नहीं थे, हकीमा थे, हकीमा। और इस जमाने के डॉक्टर से उस जमाने के हकीमा, सुभान अल्लाह, लाख नहीं करोड़ दर्जे बेहतर। हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जुमला बोलते थे, दुआ करो तो ये भी दुआ करो, अल्लाह बकरा बना को खसई के हवाले कर डाल, मरीज बना को डॉक्टर के हवाले करने को। छिए तो 2000 रुपए, छी को भी मालूम करते नहीं, लिख को देते, ये टेस्टिंग कर लेकर आओ बोल को। हजरत बोले नहीं टेस्टिंग के बारे में। वो जमाने में खाली देखे तो हकीमा मालूम कर लेते इनको क्या मर्ज है बोलकर। आदमी को भी देखने की जरूरत नहीं थी,
پیشاب باٹل میں دیکھے تو پوری بیماریاں بولتے تھے اس زمانے کے حکیمہ. ہمارے بنگلور میں ایک حکیم صاحب تھے کتے، ہمیں تو نہیں دیکھے ان کو، مغرب سے عشاء تک علاج کرتے تھے شریف صاحب. ان کے علاج کرنے کا انداز کیا تھا، انہوں نماز پڑھ کو آئے تک ان کی کلینک میں مریضاں باٹل میں پیشاب پکڑ کر نمبر لگا کو رکھ ڈالنا. انہوں آنے کی جگہ 1 2 3 4. حضرت نماز پڑھ کر آتے، پیشاب کے باٹلوں پر غور کرتے، جا کر کرسی میں بیٹھ جاتے. نمبر 1 ایک باٹل والا جانا، حضرت خالی دوا دے ڈالتے، استاد اس سے شفا ہو جاتا تھا. بولنے کی ضرورت نہیں، خالی پیشاب دیکھے تو کیا فرق ہے معلوم ہو جاتا. لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا یہ صحیح علاج کی ڈپلیکیٹ علاج، وہ پیشاب دیکھے تو ان کو کیا سمجھ میں آتا رہیں گا بول کر کیا کرے. ایک مرتبہ حکیم صاحب کا امتحان لینے کے لیے ایک باٹل میں گھوڑے کا پیشاب پکڑ کو رکھ ڈالے نمبر لگا کو. اب حکیم صاحب نماز پڑھنے کو آتے آتے باٹل دیکھے باٹلاں اور کہنے لگے واہ واہ، آج کل تو ہماری کلینک میں جانور بھی آ رہے، آج کل تو ہماری کلینک میں جانور بھی آ رہے ہیں. ویسے حکیمہ تھے یہ زمانے کے حکیمہ، علاج کرکو مریض مر گیا تو آئی ایم سوری. اللہ اکبر کبیرہ. صحت مانگو اللہ کے پاس. ایمان کی حفاظت کے بعد سب سے بڑی دعا کون سی ہے؟ صحت کی دعا ہے. ہمیں کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو بازو والے کو موت دے. پیسہ پیسہ پیسہ، دولت دولت دولت، پراپرٹی پراپرٹی پراپرٹی، جائیداد جائیداد جائیداد، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا دماغ خود اس سے کہتا ہے اتنی دولت جس کے ساتھ تیری زندگی نہیں دے گی، اتنی پراپرٹیاں جس کے ساتھ تو ہمیشہ نہیں رہے گا. پھر بھی ہماری ایک ہی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. خیر بات آ گئی تو عرض کر دیا. مانگیں گے صحت مانگیں گے. چلو حضرت کے جملے پر میں ذرا دامن تھامتے ہوئے عرض کروں، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بھی بیمار ہو جاتی ہے. جب سے جسم کی صحت کی دعا کرو گے، اللہ سے یہ بھی دعا کرنا کہ اے اللہ میری روح بھی بیمار ہو چکی ہے، اطراف و اکناف کا انفیکشن ہو چکا ہے. اے اللہ جیسے تو صحت کو صحیح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اے اللہ ویسے میری روح کو بھی صحیح کر دے. ہر قسم کے فتنے سے میرے روح کی حفاظت فرما. اے اللہ جھوٹے مہدویوں کے فتنوں سے میری روح کی حفاظت فرما. جھوٹے عیسائیوں کے فتنوں سے میری روح کی حفاظت فرما. اے اللہ جھوٹے دعویٰ کرنے والے نبیوں کے حملوں سے میرے روح کی حفاظت فرما. جیسا کہ حضرت نے فرمایا واضح ہے میرے نبی کے بعد نبی نہیں، بات واضح ہے، پھر بھی ٹھوکر کھا رہی ہے امت. مہدی کون ہوگا واضح ہے، پھر بھی ٹھوکر کھا رہی ہے امت. عیسیٰ کون تھے اور کون ہوں گے واضح ہے بات، پھر بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں. دماغ کا ایکس رے کراؤ، یہ کیا کہتے ہیں، ایم آر کراؤ، دماغ کا اسکیننگ کراؤ، سر کے اندر بھیجا ہے کہ گوبر ہے معلوم کرو. میرے نبی کے بعد کون نبی ہو سکتا ہے؟ اگر میرے نبی کے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، عمر ہوتا، عثمان ہوتا. میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو حنیفہ ہوتا، امام شافعی ہوتا، جن کے پاس علم بھی تھا، جن کے پاس عمل بھی تھا،
جن کے پاس ظاہر بھی تھا، جن کے پاس باطن بھی تھا، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ علم کے پہاڑ تھے وہ، عمل کے پہاڑ تھے وہ، سیرت کے پہاڑ تھے وہ، صورت کے پہاڑ تھے وہ، ظاہر کے پہاڑ تھے وہ، باطن کے پہاڑ تھے وہ، خوبیوں سے سرتپا آراستہ تھے، اخلاق سے سرتپا آراستہ تھے، لیکن انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور کرنے والے کون تھے؟ جاہل تھے، اناڑی تھے، بد اخلاق تھے، زانی تھے، حرامی تھے، جھوٹے تھے، حرام خور تھے، پاگل تھے۔ صورتیں تو ایسی، کبھی دیکھو غلام قادیانی کی تصویر، اگر مل جائے تو دیکھو، پیشاب بند ہو جائے گا، یہ منہ اور نبوت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی کو ہم نے دیکھا نہیں، جب سنتے ہیں تو تصور میں تصویر آ جاتی ہے، اور یہ صورت لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قادیانی، غلام قادیانی، غلام احمد قادیانی نہیں، اتنا پیارا نام اس کی زندگی کو فٹ ہی ہوتا نہیں۔ کتنا پیارا نام آقا کا، محمد میرے آقا کا نام، احمد میرے آقا کا نام، یہ نام اس پر فٹ ہوگا؟ ایک نمبر کا زانی تھا، ایک نمبر کا حرامی تھا، ایک نمبر کا پاگل تھا، سود خور تھا، گورنمنٹ کے پیسے لے کر کھانے والا تھا، انگریز کا ناپاک اولاد تھا وہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کو بدلنے والا، قرآن کے ترجمے کو بدلنے والا، تفسیر کو بدلنے والا، حدیث کو بدلنے والا، میرے نبی کے فرمانوں کو بدلنے والا۔ تعجب تو اسی پر ہوتا ہے، اگر وہ 5 وقتہ نمازی ہوتا، آنکھوں کا باحیا ہوتا، زبان کا سچا ہوتا، ارادے کا اچھا ہوتا، بااخلاق ہوتا، محلہ اس کی تعریف کرتا، علاقہ اس کی تعریف کرتا، گھر والے اس کی تعریف کرتے، تب بھی بات ماننے کی نہیں تھی۔ نبوت کا دعویٰ تو اپنی جگہ پر، ولایت کا دعویٰ کرتا، میں بھی تو مان لیتا، لیکن ولایت کا دعویٰ نہیں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون؟ عیاش تھا، عیاش۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون؟ حرام خور تھا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون؟ پاگل تھا، جو گوڑ سمجھ کر مٹی کھاتا تھا، گوڑ سمجھ کر مٹی کھاتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ نبوت، صورت، توبہ 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 توبہ، اتنی غلیظ، اتنی غلیظ۔ تحقیق کے لیے کبھی دیکھ لو، اس کے مقابلے میں نبیوں کی صورت کتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ حضرات علماء نے صاف لکھا ہے، ہر نبی صورت میں حسین ہوتا ہے، ہر نبی صورت میں حسین اور جمیل ہوتا ہے۔ کتنے انبیاء آئے دنیا میں؟ 1 لاکھ، اور ایک روایت ہے 1,35,000، اور ایک روایت ہے 1,80,000، اور ایک روایت ہے 2,60,000۔ سبحان اللہ۔ ہم نہ ضرورت بھی نہیں، کتنے نبیاں آئے بول کر اتنی تحقیق کرنے کی ہم نہ ضرورت بھی نہیں۔ نبیاں بولے تو نبیوں کی تعداد میں ہمیشہ ایک لطیفہ یاد آتا ہے۔ بولوں نکو بولوں تو میں نکو کو تو بھی بولتوں سوچ۔ ایک عورت ایک عامل صاحب کے پاس گئی، کہتے ایک عورت عامل صاحب کے پاس گئی، کیا کی؟ اپنا مرض بتائی۔ غلام قوس ہزاروی کا واقعہ ذہن میں رکھو، عامل صاحب کے پاس گئی، اپنا مرض بتائی۔ عامل صاحب وعدہ بھی کر ڈال تو ہو جاتا، یہ نہ بولتے سو عاملہ، ڈاکٹراں تو بھی بولتے نہیں ہوتا بول کو، لیکن عاملہ نہیں بولتے مولانا کون تو بھی عاملہ بیٹھے رہے تو میرے اوپر نیمو اتارو نہ کرے بابا، میں چند دنوں سے عاملوں کے بارے میں بہت بول رہا ہوں، سمجھ میں آئی بات؟ ڈاکٹر تو بھی بولالتا اب یہ کیس ہاتھ سے باہر، کیا منگتے ہیں کہ کھلا دلو،
کیا پوچھتے ہیں کہ پلا ڈلو، چند دن کا مہمان ہے، علاج نہیں ہے، لیکن عاملہ ویسا نہیں بولتے، پوری گارنٹی دیتی، ایسا معلوم ہوتا عامل صاحب تقدیر بدل دیں گے۔ عامل صاحب کے پاس گئی عورت، مرض بتائی، عامل صاحب بولے ہو جاتا کم۔ عورت پوچھی حضرت فیس کتنا؟ عامل صاحب بولے آئیڈیا سے کیا بھی نہیں ماں، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ دیو۔ نہیں سمجھے؟ کیا بیٹری بڑی ڈاؤن ہے تمہاری؟ ایک نبی کی طرف سے کتنا پوچھے سو انہوں اصل میں 1,24,000، ایک روایت کو رکھیں گے تو وہ 1,24,000 فیس کو بول کر بولے تو کیا ہوتا کہ بول کر انہوں بھی آئیڈیا سے کیا پوچھے، ایک نبی کی طرف سے 1 روپیہ۔ وہ آپا بھی کوکٹ پلی کی تھی، انہیں بولی یس حضرت تمہیں نبیاں کا نام بولتے جاؤ، میں پیسے ڈالتے جاتا ہوں۔ ₹30 میں علاج کر لگا گی۔ حیثیت 30 نبیوں کا نام، تمام انبیاء حسین، ٹوٹل کتنے انبیاء؟ 1,24,000۔ 2 نبیوں کو، ایک میرے آقا کو، ایک حضرت یوسف کو اپنی جگہ پر رکھو تو بچت کتنے ہوئے؟ 1,20,000 پر 3,000، 990 پر 8 انبیاء، سب کے سب خوبصورت۔ چھوٹے سے بچے حضرت موسیٰ ڈبے میں، صندوق میں۔ فرعون اور آسیہ جب گئے سیر کو، صندوق نظر آیا، منگا کر کھول کر دیکھتے ہیں اتنے پیارے کہ آسیہ فرماتی اے چاند پھیکا تھا موسیٰ کے چہرے کے سامنے۔ ہر نبی خوبصورت، آدم علیہ السلام خوبصورت، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیے تو فرشتے دیکھ کر دیکھتے رہ گئے، واہ پروردگار کتنی خوبصورت مخلوق تو نے پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بعد میں جب حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، روایت میں آتا ہے ہمارے ذہنوں میں کیا حور بہت خوبصورت بول کر ہے نہیں؟ ارے ہے نا، ووٹ نا، مثال بھی دیتے کوسی تو بھی آپا رتی میک اپ کا، کیا حور کے سکا ہے، یہ منہ مسور کی دال، حور کہاں انہیں کہاں، رتی فیرن لولی لگا لی حور بن گئی، لپسٹک لگا لی حور بن گئی، زرق برق پہنی تو حور بن گئی۔ لاحول اس کا بے حیا پن بتاتا ہے کہ انہیں حور کی سکا نہیں ہے۔ حور کون ہوتے ہیں؟ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، باحیا بھی ہوتے ہیں، باشرم بھی ہوتے ہیں، کسی کے سامنے آتے نہیں حوران۔ لم یتمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ حضرات حوران کا شرم اور حیا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ تمہاری حوراں صرف تمہارے سامنے، ہماری حوراں ہمارے سامنے، ہمارے حوران تمہارے سامنے آتے نہیں، تمہارے حوران ہمارے سامنے آتے نہیں۔ حور میں بھی پردہ ہے، سب کے حوروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں حفاظت کر کے رکھا ہے۔ حوران بہت خوبصورت، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون۔ قرآن بھی حوروں کی پوری تصویر پیش نہیں کیا، اتنی خوبصورت حوران، اتنی حسین و جمیل حوران، لیکن جب اللہ تعالیٰ حضرت حوا کو پیدا کر کے حوروں کے سامنے پیش کیا تو حوران دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوبصورت ہے حوا۔ ہمارے کانوں میں حوا کا نام آیا تو ہمیں سمجھتے ہیں پرانی بڈھی، نہیں
حضرت بچوں کا نام رکھتے ہیں، مولوی صاحب کے پاس آتے رہیں گے، آپ کے پاس بھی آتے رہیں گے، بچے پیدا ہوئے تو جاتے نہیں مولوی صاحب کو نام پوچھنے؟ نہیں جاتے، نہیں جاتے۔ اب تو نامہ بھی حضرت مولانا گوگل صاحب سے پوچھ رہی، نہیں پوچھتے۔ اب ایک بچی پیدا ہوئی، لے کر آئے مولوی صاحب کے پاس، تو مولوی صاحب بولتے اس کا نام ہوا رکھو ماں۔ نکو حضرت، وہ پرانے بڈھے نامہ نکو حضرت، ہوا تو اللہ اکبر، حضرت ہوا کی سیرت میں آتا ہے جس بچی کا نام ہوا رکھتے ہیں، نام کی برکت سے اللہ اس کے عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ٹائم کتنا ہے مولانا؟ کر سکتے مسجد، اتنا کیا ڈر رہے؟ خیر 5-10 منٹ بولتا ہوں، سنو، بات اہم ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہوا خوبصورت، انبیاء خوبصورت، تمام انبیاء کیا خوبصورت، اور 1,20,000 پر 3,990 پر 8 نبیوں کے مقابلے حضرت یوسف بڑے خوبصورت۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ 1,20,000 پر 3,990 پر 8 انبیاء، سب خوبصورت، حضرت یوسف ان میں زیادہ خوبصورت، اور یوسف علیہ السلام کا حسن جہاں جا کر ختم ہوتا، وہاں ہمارے نبی کا حسن شروع ہوتا۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ کون بھی سبحان اللہ نہیں بول رہی؟ 12 بجے تک بیٹھ جاتا ہوں۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، یہ ارض و سما دیکھتے رہ گئے، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، پڑھ کے جبریل سورہ والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ اتنے خوبصورت میرے آقا، ہاں؟ یہ کمینہ جسے گالی دیے تو ثواب، مذاق نہیں، مذاق نہیں، مسئلہ بتا رہا ہوں، عشق بتا رہا ہوں، محبت بتا رہا ہوں۔ میں تم نہ گالی دیا، میں گنہگار، تمہیں منجے گالی دیے، تمہیں گنہگار، کسے بھی گالی دیے گنہگار، لیکن یہ غلام قادیانی کو گالی دینے پر گناہ نہیں، ثواب ہے۔ کیا کہتا ہے معلوم؟ محمد کی 2 مرتبہ پیدائش ہوئی، ایک مرتبہ محمد بن کر مکے میں پیدا ہوئے، دوسری مرتبہ محمد احمد بن کر قادیان میں پیدا ہوئے۔ اب اسے گالی دینا کہ نہیں دینا؟ میں تو بولتا ہوں اچھا ہوا میں پیدا ہو کر پڑھنے سے پہلے مر گا، نہیں تو میں خود اسے کتے کو مارے سگا مارتا۔ سب بھی یہ ارادہ کرو۔ ارے میرے پیارو، یہ فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، جو مبتلا ہے ان تک بات بتانا چاہتا ہوں، اور آپ کو کہنا چاہتا ہوں ان تمام باتوں سے بچو۔ ہمارے نبی کے بعد ہم کسے نبی مانیں؟ ماں کے علاوہ جیسے ہم کسی عورت کو ماں نہیں مانتے، باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے کے لیے ہمارا ضمیر گوارا نہیں دیتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماں کے علاوہ کسی اور کو ماں ماننے کے لیے ہمارا ضمیر گوارا نہیں دیتا۔
باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ ماننے کے لیے ہمارا ضمیر گوارا نہیں دیتا. یہ ایک سچے بیٹے ہونے کی علامت ہے. اس سے زیادہ ہمارا ایمان میرے نبی کے بعد کسی اور کو نبی نہ مانے، یہ ہمارے سچے ایمان کی علامت ہے. لیکن افسوس آج کل ایک جماعت ٹھوکر کھا رہی ہے. ایک جماعت ٹھوکر کھا رہی ہے، جس کو آج کچھ لوگ، زیادہ کا بھی نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ایک خطرہ بھی نہیں ہے ایسے لوگاں جس کو نبی مانتے، انہیں اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا شوہر نہیں بن سکا. جملہ یاد رکھنا، آپ لوگوں کی دعاؤں سے پیش کر رہا ہوں. غلام قادیانی اپنی بیوی کے لیے ایک اچھا شوہر نہیں ہو سکا، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا باپ نہ ہو سکا. وہ امت کے لیے نبی کیا ہوگا؟ جو نبی ہوتا ہے وہ ایک اچھا باپ بھی ہوتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ ایک اچھا شوہر بھی ہوتا ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ امت کے لیے رحمت اور خلیق ہوتا ہے. انہیں کمینہ ایک اچھا باپ نہ ہو سکا، ایک اچھا شوہر نہ ہو سکا، انہیں امت کے لیے ایک نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں اسے بھی دشمنوں نے بنا کر پیش کیا. حضرت نے وہی درد پیش کر کے گئے. میں ذرا کھول کر بیان کر رہا ہوں. کلو جدید لذیذ کا قصہ، ذرا کوئی دعویٰ کر دے، ہمیں تحقیق کرتے نہیں، قبول کر لیتے ہیں. نبوت پر تو تحقیق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مہدی ہونے کا دعویٰ کرے تو بھی قبول کر لیتے دیوانے. پہلی شرط تھی مہدی ہونے کی، کیا معلوم؟ انہوں ہندوستان میں نہیں، عرب میں پیدا ہوں گے، وہ بھی مدینے میں پیدا ہوں گے. یہ شکیل بن حنیف یہاں پیدا ہوا، اسے مان رہے ہیں. پھر کبھی آؤں میں آپ کی خدمت میں، باتیں یاد رہی، کافی وقت ہو گیا ہے، شاید آپ کو اور بھی بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنا ہے. میں واقعات بیان کر کے آپ کے سامنے اور تفصیل بیان کروں گا. حقیقت کیا ہے مجھے بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کے علماء تو الحمدللہ آپ کے سامنے ان تمام مسائل پر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوں گے. عمل کرو، اپنے ایمان کی پوری حفاظت کرو، اپنے ایمان کی پوری حفاظت کرو. ایمان کے اندر خطرہ پیدا ہو جاتا ہے ان عقائد کو لا کر جوڑنے کی وجہ سے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد لک شکریہ اللہ. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.